اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے نجف و کربلا کے روضوں میں پہلی مرتبہ سونے کے دروازے کس نے لگوائے؟ علم، جھولا، ذوالجناح تابوت، یہ سب کب کیسے عزاداری امام حسین کا حصہ بنا؟ نہر علقمہ جو خشک ہو گئی تھی، تو اب کربلا میں جو نہر علقمہ ہے اسے کس نے بنوایا؟ آئیے آپ کو تاریخ کے اس باب سے روشناس کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو عزاداری آپ انڈو پاک میں دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد کچھ اس طرح رکھی گئی کہ یہ ایک مولا حسین کی چاہنے والی، ان سے بہت محبت کرنے والی بیوی، ان کا نام ہے امۃ الزہرا، وہ آصف الدولہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، کیونکہ وہ بادشاہ کی والدہ تھیں، تو انہوں نے آدھی رات کو سب کو اٹھایا اور کہا کہ انہوں نے عجب خواب دیکھا ہے، اور اس میں مجلس ہو رہی تھی، حسین حسین ہو رہا تھا، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا جھولا دیکھا، علم دیکھا، ذوالجناح دیکھا، تابوت امام حسین دیکھا۔ تو وہ یہ سب کچھ بتایا انہوں نے، تو ان کے بیٹے آصف الدولہ نے حکم دیا کہ جیسے جیسے ان کی والدہ بتا رہی ہیں اسی طرح کا بنا کر لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، کوئی جھولا بنا کر لایا، کوئی گھوڑا سجا کر لایا، کوئی تابوت بنا کر لایا، کوئی علم بنا کر لایا۔ یہ سب چیزیں لا کر ان کی والدہ کے سامنے جب آئیں تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی دیکھا تھا۔ پھر ان سے پوچھا آصف الدولہ نے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ان سب چیزوں کو مولا کے جلوس کی شکل میں لکھنؤ کے شہر میں جلوس نکالا جائے اور انہیں اس میں شامل کر دیا جائے۔ تو تب سے یہ جلوس کا لازم و ملزوم حصہ بن گئی ہیں یہ سب چیزیں۔ پھر یہ بی بی کربلا گئیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کربلا جانا چاہتی ہیں، کربلا کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، وہاں جا کر دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو ایک بہت سارے قافلے کے ساتھ وہاں پر گئیں وہ، اور انہوں نے زیارت کی، اور جب نجف پہنچی تو انہوں نے اپنے کانوں میں اس وقت 9 کروڑ کے نیلم کے جھالے پہنے ہوئے تھے، وہ مولا علی کے روضے پہ انہوں نے ہدیہ کی۔ اس کے بعد وہ کربلا آئیں، انہوں نے روضوں کی زیارت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سونے کے دروازے لگائے جائیں۔ انہوں نے وہاں بہت سارے سونے کے چیزوں کو ہدیہ کیا، اور جو ہے وہاں دروازے لگوائے، نجف میں دروازے لگوائے، مولا حسین کے روضے پہ دروازے لگوائے، مولا عباس کے روضے پر دروازے لگائے، اور اس طرح وہاں تزئین و آرائش کا کام کروایا۔ سونے کے گلدان، جواہرات چڑھائے انہوں نے مولا حسین اور مولا عباس کے روضے پر۔ پھر جب وہ نہر علقمہ دیکھنے کے لیے آئیں تو نہر علقمہ تو بحکم امام خشک ہو چکی تھی۔ جب مولا نے اسے کہا کہ تو مخاطب کر کے کہ تو اب تک بہہ رہی ہے، تو وہ خشک ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگیں کہ کربلا تو ادھوری ہے بغیر علقمہ کے۔ انہوں نے حکم دیا کہ پانی کاٹ کر یہاں لایا جائے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ پانی یہاں نہیں لایا جا سکتا، تو دریائے دجلہ سے لانا پڑے گا بغداد جا کر۔ انہوں نے کہا کہ بہت خرچہ ہوگا، تو انہوں نے کہا جتنا بھی خرچہ ہو، اس زمانے میں کروڑوں لگائے انہوں نے، اور وہاں پانی کا گزر کروایا۔ جو آج آپ زیارت کرتے ہیں، نہر علقمہ دیکھتے ہیں وہاں جا کر، وہ انہی بی بی کا لایا گیا پانی ہے۔ جب وہاں کھدائی ہوئی، کام ہوا، تو انہیں کہا کہ
یہ جو مٹی ہے بی یہ تو خاک شفا ہے، اب اس مٹی کا کیا کیا جائے جو کھدائی میں نکلی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے لا دو اور لاد کر لکھنؤ لے کر جائیں۔ پانی کے جہاز کے ذریعے آیا جایا جاتا تھا، تو وہ کئی ٹنوں منوں کی مٹی کربلا کی لکھنؤ لائی گئی، جس سے وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی کی مٹی جب ہم مر جائیں تو ہماری قبر میں بچھائی جائے اور ہمارے اوپر بچھائی جائے۔ تو اس طرح روضوں کی تزئین و آرائش ہوئی، وہاں پہلی بار سونے کے دروازے لگائے گئے، اور اس طرح ذوالجناح علم جھولا عزاداری امام حسین کا حصہ بنا۔